ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ترک فضائیہ کے کمانڈر کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال، دفاعی تعاون میں پیش رفت، عسکری شعبوں میں مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال۔ ترک فضائیہ کے کمانڈر کی ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد پر پاک فضائیہ کے چاق چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ جنرل ضیاء کمال نے بھارت کے ساتھ حالیہ جنگ کے دوران ایئر چیف کی دانشمندی اور پاک فضائیہ کی شاندار آپریشنل کارکردگی کو سراہا۔ روس چین شراکت داری پر کوئی تشویش نہیں، امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقتور فوج ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے یوکرین جنگ پر پیوٹن سے بہت مایوس ہوں، پیوٹن اور زیلنسکی کو براہ راست مذاکرات کرنے چاہیے۔ پیوٹن ہمیں خوش کرنا چاہتے ہیں یا ناخوش، اگر ہم ناخوش ہوئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن یوکرینی ہم منصب سے ملاقات پر آمادہ۔ پیوٹن کا کہنا ہے زیلنسکی ماسکو آئیں تو مذاکرات کے لیے تیار ہوں، ملاقات تب ہی مفید ہوگی جب نتیجہ خیز ثابت ہو۔ یوکرین کو مارشل لاء ختم کر کے انتخابات اور ریفرنڈم کرانا ہوگا۔ یوکرین نے زیلنسکی کے ماسکو جانے کی تجویز ناقابل قبول قرار دے دی۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں بھرپور دفاعی قوت کا مظاہرہ، چینی صدر کے ساتھ روسی صدر پوٹن، وزیر اعظم شہباز شریف اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان پیش تھے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو تقریب میں مدعو نہیں کیا گیا۔ دنیا کے سب بڑے پریڈ گراؤنڈ تیانمن اسکوائر پر چینی فوج نے توپوں کی سلامی دی۔ پریڈ میں چین کی فوجی قوت، دفاعی صلاحیت اور استعداد کار کا مظاہرہ کیا گیا۔ پریڈ میں ہائپرسونک میزائلوں، ڈرونز اور ٹینک سمیت جدید اسلحے کی نمائش کی گئی۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے خلاف چین کی فتح کی 80ویں سالگرہ پر پریڈ میں ہزاروں فوجیوں نے حصہ لیا۔ پریڈ کے اختتام پر ہزاروں غباروں سے آسمان رنگین ہو گیا۔ چینی صدر کی جانب سے سربراہان مملکت کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام۔ بھارت کی آبی جارحیت، دریائے چناب میں پھر سیلاب، ہیڈ مرالا پر پانی کے بہاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ، مظفر گڑھ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، کالی پل کے قریب بند انتہائی کمزور، مظفر گڑھ ڈوبنے کا خطرہ، دوآبہ بند پر کٹ کی تیاری، سدھنائی ہیڈ ورکس کو بچانے کے لیے مائی سفورہ والا بند توڑ دیا گیا، مظفر گڑھ کے 28 گاؤں زیر آب، ملتان کو خطرہ ہوا تو ہیڈ محمد والا کے قریب بند کو توڑا جائے گا، دریائے راوی میں کبیر والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی ریلوے برج سے ٹکرانے لگا، شورکوٹ فیصل آباد سیکشن پر ریلوے ٹریفک معطل، دریائے ستلج میں انتہائی خطرناک حد تک سیلاب ہے، قصور، اوکاڑا، بہاول نگر، ساہیوال، وہاڑی، بہاولپور کے اضلاع بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ، بھارت سندھ طاس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے، مودی سرکار ہر بار انڈس واٹر کمشنر کے بجائے ہائی کمیشن کے ذریعے فلڈ وارننگ جاری کر رہا ہے، بھارتی ہائی کمیشن نے چناب میں اکھنور کے مقام پر ہائی فلڈ الرٹ سے آگاہ کیا، وزارت آبی وسائل کا کہنا ہے بھارتی ہائی کمیشن نے فلڈ الرٹ آج صبح سویرے جاری کیا۔ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں بارش، متاثرین کی مشکلات میں اضافہ، پسرور میں پچھلے 48 گھنٹے میں وقفے سے بارش، 4 مکانوں کی چھتیں گر گئیں، سیالکوٹ، دسکا، گجرانوالہ، وزیر آباد اور گجرات میں بھی بارش، راولپنڈی میں خانپور ڈیم بھر گیا، بارش اور سیلابی ریلوں کے باعث ڈیم میں پانی کی سطح خطرے کے نشان تک پہنچنے پر سپل ویز کھول دیے گئے، سیاحوں کو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کے پی میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری، ایبٹ آباد میں ہرو ندی کا پل بارشوں میں بہہ گیا، متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، محمد میں سیلابی صورتحال، شانگلہ میں کالج روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ، سڑک بند ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا، بھمبر آزاد کشمیر میں مسلسل بارش سے تباہی، ندی نالے بفر گئے، کلا چھپڑ برساتی نالے میں اونچے درجے کا سیلاب، قریبی آبادی کو نقصان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ملتان میں قاسم بیلا ریلیف کیمپ کا دورہ، سیلاب متاثرین سے بات چیت کی، بچوں میں چاکلیٹ، بسکٹ اور فروٹ تقسیم کیے، بچوں کے ساتھ تصویر بھی بنوائی، مریم نواز نے خواتین کو کپڑے اور تحائف دیے،
مریم نواز نے متاثرہ خاندانوں سے مسائل اور ضروریات دریافت کی۔ خواتین کو گھروں کی بحالی کے لیے اقدامات کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ نے میڈیکل کیمپ میں لوگوں سے سہولیات کا پوچھا، خیریت دریافت کی۔ لوگوں کو یقین دلایا کہ نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ بچوں کا کھانا اور دودھ سمیت دیگر ضروریات پوری کی جائیں۔ مریم نواز کو ریلیف کیمپ میں بریفنگ بھی دی گئی۔ بتایا گیا لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ڈرون کا استعمال جاری ہے۔ مریم نواز کا ریلیف کیمپ میں صفائی اور دیگر انتظامات پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیجنگ سے چیئرمین NDMA سے رابطہ، سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی۔ چیئرمین NDMA نے راوی، چناب اور ستلج میں بڑھتی طغیانی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی NDMA کو ریسکیو امدادی تیاری قبل از وقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا حفاظتی اقدامات اور امدادی کارروائیاں تیز کی جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کوئٹہ دھماکے پر اظہار افسوس، قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ رنج کا اظہار، زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا۔ کہا دھماکے میں ملوث دہشت گردوں کا جلد سراغ لگا کر قرار واقعی سزا دی جائے۔ سیاسی جلسے پر حملہ دہشت گردوں کی انتشار پھیلانے کی گھلاؤنی سازش کا ثبوت ہے۔ دہشت گرد بلوچستان کے امن اور ترقی کے دشمن ہیں۔ دہشت گردی کی افرید کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی فل کورٹ میٹنگ، اہم فیصلے سامنے آ گئے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر اسٹیبلشمنٹ رول بغیر بحث کثرت رائے سے منظور۔ ذرائع نے بتایا رول 6-5 کی اکثریت سے منظور ہوا۔ جسٹس محسن اختر، جسٹس طارق، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز، جسٹس سمن رفت نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ اجلاس سے پہلے جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز نے چیف جسٹس کو خط لکھ کر میٹنگ کے ایجنڈے میں ترمیم کا مطالبہ کیا تھا، جسے مسترد کر دیا گیا۔ خط میں جسٹس بابر ستار نے لکھا تھا روسٹر کی تیاری اور کیس فکس کرنے میں شفافیت کی کمی ہے۔ سینئر جج نظر انداز، کیسز ایڈیشنل ججوں کو بھیجے جا رہے ہیں۔ ایسے اقدامات سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہو رہی ہے۔ کیا چیف جسٹس اور ججوں کو یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ بادشاہ نہیں پبلک آفیشلز ہیں؟ جسٹس اعجاز نے لکھا انتظامی کمیٹی میں سینئر ججوں کو شامل نہ کرنا ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے۔ ججوں کو بیرون ملک جانے سے قبل NOC ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس ہونے پر کیسز دوسرے بینچز میں منتقلی کو ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے۔ بینچز کی تشکیل پر مختلف آرڈرز ہوئے، اس پر بھی بحث کی جائے۔ چھبیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کمزور کیا گیا۔ ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے خط لکھ کر سب کچھ واضح کر دیا۔ PTI سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس، کہا ہمیں دیکھنا ہوگا ملک کس سمت میں بڑھ رہا ہے۔ مصنوعی نظام اب سسکیاں لے رہا ہے۔ یہ نظام انسان دشمن اور غریب دشمن ہے۔ ہم ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جہاں انسان دوست معیشت ہو۔ بانی PTI قوم کی خاطر جیل میں ہیں۔ بانی PTI بالکل ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پر جعلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پہلے ہم سے تصدیق کر لیا کریں۔ ان کی صحت کے بارے میں سنسنی پھیلائی جا رہی ہے جو درست نہیں۔ بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خانم کہتی ہیں بانی PTI کا چیک اپ ان کے اپنے ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ جنا ہاؤس حملہ کیس میں علیمہ خانم کے بیٹے شاہریز کی ضمانت منظور کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اعلیٰ چینی کاروباری شخصیات سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستانی معیشت کو مستحکم مضبوط بنانے کے لیے جامع اصلاحاتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ سرمایہ کاروں کے لیے ٹیکس مراعات، چینی شہریوں کے لیے آسان ویزا پالیسیاں شامل۔ وزیر اعظم نے کہا صنعتی تعاون پاکستان اور چین کے اقتصادی تعاون کا بنیادی ستون ہے۔ پاکستان سازگار کاروباری ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ SIFC B2B تعاون مضبوط بنانے کے لیے اہم پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے۔ ملاقات میں ٹیکسٹائل، انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور کیا گیا۔ بھارت کی جانب سے حال ہی میں چھوڑا گیا پانی پاکستان میں داخل ہو چکا ہے۔
دریائے راوی کا پانی ہیڈ پنجنت کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کے بعد بڑا سیلابی ریلا گڈو بیراج کی طرف جائے گا۔ NDMA کی سیلاب اور بارشوں پر بریفنگ، بتایا 6 تاریخ سے بھارت سے سندھ میں بارشوں کا سسٹم بھی داخل ہوگا۔ ٹھٹھا، سجاول، میرپور خاص اور بدین میں بارشوں کا امکان ہے۔ چیئرمین PP بلاول بھٹو سے رکن قومی اسمبلی نوید قمر کی بلاول ہاؤس میں ملاقات۔ نوید قمر کی حلقہ انتخاب میں سیلابی ریلے سے پیدا مسائل اور حل سے متعلق بریفنگ۔ بلاول بھٹو سے وزیر بلدیات سندھ سعید غنی اور سہیل انور سیال کی بھی ملاقات۔ بلاول بھٹو کی مقامی اسپتال میں سینئر سیاستدان خورشید شاہ کی عیادت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کل سے پنجاب اور سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وہ لاہور، فیصل آباد اور ملتان کے سیلاب زدہ علاقوں کا جائزہ لیں گے۔ سکھر بیراج اور کچے کا بھی دورہ کریں گے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے نواب شاہ پہنچ گئی۔ کہا عوام کا تحفظ اور بروقت ریلیف ہماری پہلی ترجیح ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپس قائم کیے جا رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کرپٹو کی خرید و فروخت پر پابندی ختم کر رہا ہے۔ ورچوئل ایسٹ اتھارٹی بل کی شقیں منظور۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بل کی کئی شقیں منظور۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے قانون سازی ہوتے ہی کرپٹو کرنسی تجارت کی اجازت ہوگی۔ اسٹیٹ بینک نے ڈیجیٹل پاک روپی پائلٹ پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا۔ کرپٹو کرنسی میں ڈیجیٹل پاک روپے سے خرید و فروخت ہوگی۔ سلیم مانوی والا نے کہا بینکوں کے پاس موجود روپیہ ڈیجیٹل پاک روپیہ بن جائے گا۔ ڈیجیٹل پاک روپے کا ایکسچینج ریٹ بھی روپے کے مساوی ہوگا۔ وفاقی حکومت کا کراچی اور حیدرآباد کے درمیان نئی موٹر وے بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا 2 حصوں پر مشتمل کراچی تا حیدرآباد M10 موٹر وے 168 کلومیٹر طویل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا حیدرآباد تا سکھر M6 موٹر وے منظور کرنے پر وفاقی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات۔ ریڈ لائن BRT پر ترقیاتی کاموں کا جائزہ اور آئندہ کے لاہ عمل پر تبادلہ خیال۔ شرجیل میمن نے کہا ریڈ لائن BRT حکومت سندھ کا ترجیحی منصوبہ ہے، لاکھوں شہری مستفید ہوں گے۔ منصوبے کی تکمیل سے شہریوں کو محفوظ، تیز اور کم لاگت سفری سہولیات میسر ہوں گی۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی منانے کی تیاریاں، گھروں، گلیوں اور مسجدوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ محافل میلاد اور نعت خوانی کا اہتمام۔ گورنر ہاؤس کراچی میں روح پرور محفلوں کا انعقاد۔ تقریبات کا سلسلہ 12 ربیع الاول تک جاری رہے گا۔ عید میلاد النبی کی مناسبت سے کیماڑی سے بابا بھٹ شاہ تک کشتی ریلی نکالی گئی۔ سندھ حکومت کا 11 اور 12 ربیع الاول کو عام تعطیل کا اعلان۔ جمعے اور ہفتے کو تعلیمی ادارے اور سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں مزید 105 فلسطینی شہید۔ امداد کے منتظر 32 فلسطینی بھی شامل۔ اسرائیل کے 300 فوجیوں نے غزہ پر مسلط جنگ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ڈیوٹی پر آنے سے انکار کر دیا۔ کہا نیتن یاہو کی جنگ کو غیر قانونی سمجھتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر قبضے کے لیے 10,000 ریزرو فوجیوں کو طلب کر رکھا ہے۔ اسرائیل نے امریکی سینیٹرز کرس وین ہولن اور چیف مارکلے کو غزہ جانے سے روک دیا۔ فرانس اور سعودی عرب کی صدارت میں 2 ریاستی حل کانفرنس 22 ستمبر کو نیو یارک میں ہوگی۔ فرانسیسی صدر نے ایکس پر لکھا ہمارا مقصد وسیع تر بین الاقوامی حمایت حاصل کرنا ہے۔ کرکٹر حیدر علی کے خلاف ریپ کے ثبوت نہیں ملے۔ قومی بلے باز کے کیس میں بری ہونے کا امکان روشن۔ ذرائع کا کہنا ہے مانچسٹر پولیس کو زیادتی کے ٹھوس ثبوت نہیں ملے۔ ثبوت نہ ہونے پر حیدر علی پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی۔ پولیس کل حیدر علی کو پاکستان جانے کی اجازت دے دے گی۔ پاکستانی نژاد برطانوی لڑکی نے حیدر علی پر گزشتہ ماہ ریپ کا الزام لگایا تھا۔ حیدر علی کی ضمانت کل ختم ہو رہی ہے۔ ٹرائی سیریز میں پاکستان کو افغانستان کے ہاتھوں شکست۔
کیا بابر اور رضوان کی یاد آئی؟ صحافی کے سوال پر فہیم اشرف ہنس پڑے، کہا فیلڈ پر اپنے گھر والوں کی یاد نہیں آتی، ذاتی کھلاڑی کی کیسے آئے گی؟ ہمارا فوکس صرف پاکستان کے لیے میچ جیتنے پر ہوتا ہے، ہم نے کوئی پارٹنرشپ نہیں لگائی جس سے نقصان ہوا۔ اسکریبل میں پاکستان کا راج برقرار، قومی ٹیم نے 6ٹھی مرتبہ ورلڈ یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ جیت لی۔ کوالالمپور میں 7 سال کے تیمور وسیم نے انڈر 8 میں بازی ماری، اعظم صدیقی نے انڈر 16 میں فتح سمیٹی، محمد یوسف نے انڈر 10 میں سلور میڈل جیتا۔ ایونٹ میں 20 ملکوں کے 226 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ پاکستانی ٹیم 5 سے 7 ستمبر تک کوالالمپور میں ہونے والے گیٹ وے ماسٹر کپ میں بھی حصہ لے گی۔ اے ایف سی انڈر 23 ایشین کپ کوالیفائر میں پاکستان کو ناکامی کا سامنا۔ پہلے میچ میں عراق نے 1 کے مقابلے میں 8 گول سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ پاکستان کی جانب سے میچ کا واحد گول میکائل عبداللہ نے کیا۔ قومی ٹیم کا دوسرا میچ ہفتے کو میزبان کمبوڈیا سے ہوگا۔ انڈر 23 ایشین کپ آئندہ سال سعودی عرب میں شیڈول ہے۔